اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا سے دل نہ لگانے اور اس ناپائیدار چیز سے محبت کے انجام کو بتایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اور دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو عنوانات اور جو مضامین بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے جس کو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے دنیا کی ناپائیداری، دنیا کی بے وقتی، دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی پائیداری، آخرت کی واقعی زندگی۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم جگہ جگہ پیش کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھیجا ہے، یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کی آخری منزل ہے۔ یہاں جو چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں، یہ صرف ایک ضرورت کا سامان ہے۔ اس سے دل لگا لینا اور اس کو اپنی زندگی کا مطمح نظر، مقصود نظر بنا لینا، یہ ایک اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس غلطی کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ مبتلا ہوئے، اور اس غلطی نے ان کو نہ دنیا کا رکھا نہ آخرت کا رکھا۔ مالدار لوگ، کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ، بادشاہ لوگ، بلکہ بہت سے عوامی لوگ وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہوئے، اور انہوں نے اس دنیا کو
پائیدار چیز کی طرح سمجھ لیا، اور اس لیے اپنا تمام سرمایہ، تمام اپنی جد و جہد، اپنی تمام محنتیں، اپنی تمام طاقتیں، اپنی تمام استعدادیں و صلاحیتیں اسی کے پیچھے لگا دی، اس سے کہ جس چیز کو آدمی واقعی چیز سمجھتا ہے، بہت اہم سمجھتا ہے، اپنی زندگی کے لیے سب سے بڑا سرمایہ سمجھتا ہے، اسی کے پیچھے اپنی سب صلاحیتیں لگا دیتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے، اس لیے اسلام سب سے پہلے یہاں اسی نظریے پر کلام کرتا ہے اور اس نظریے کو بدلنا چاہتا ہے کہ تم جس چیز کو پائیدار سمجھتے ہو، واقعی چیز سمجھتے ہو، مقصود سمجھ بیٹھے ہو، یہ نہ تمہاری مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ یہ پائیدار چیز ہے، نہ واقعی چیز ہے۔ اس لیے اپنے اس نقطہ نظر کو سب سے پہلے بدلو۔ اسی نقطہ نظر کو بدلتے ہوئے اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، کافروں کی طرح، دنیا داروں کی طرح، فاسقوں فاجروں کی طرح، اور ان لوگوں کی طرح جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا تو کچھ نہیں، ایک کھیل تماشا ہے۔ جیسے بچے کبھی کھیل میں کوئی چیز بنا لیتے ہیں، بلڈنگ سی بنا لیتے ہیں، گھروندے بنا لیتے ہیں، کوئی اور چیز بنا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی یہی حقیقت ہے، دنیا نہ پائیدار ہے، نہ اس کے اندر کوئی واقعیت ہے، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے کہ کھیل تماشا ہوتا ہے۔ اس کھیل تماشے کو تم ایک واقعی چیز سمجھ لو اور اس کو پائیدار چیز سمجھ لو اور اسی میں اپنی جان کھپا دو، اسی کے پیچھے اپنی تمام صلاحیتیں لگا دو۔ یہ عقل مند انسان کی فطرت سے بالکل بعید بات ہوتی ہے۔ ایک سلیم الفطرت، ایک عقل مند انسان ناپائیدار چیز کو دیکھ کر اپنی تمام صلاحیتیں اس کے پیچھے لگا دے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا تو ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، جس کی ابھی میں نے مثال دی۔ جیسے بچے گھروندے بنا لیتے ہیں، کتنی دیر تک وہ رہیں گے؟ 10 منٹ، 5 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اس کے بعد خود بچے اس کو توڑ کے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب بچے اس کو بناتے ہیں 2-4 مل کر، یہ اپنا گھروندہ بناتا ہے، دوسرا اپنا گھروندہ بناتا ہے۔ اگر ایک بچے نے دوسرے کے بنائے ہوئے گھر کو ڈھا دیا، اس کے اوپر حملہ کر ڈالا، تو دوسرا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور اسے اتنا رونا آتا ہے، اتنا رونا آتا ہے جیسے کہ واقعی اس کا گھر چلا گیا ہو، واقعی وہ لٹ گیا ہو، پٹ گیا ہو، چوروں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہو۔ اسی وہ بہت روتا ہے، ماں باپ سے جا کر شکایت کرتا ہے، اور ان بچوں کے اندر آپس کے اندر نزاع اور جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی گالی دینے لگتا ہے، کوئی مار پیٹ پہ اتر آتا ہے اور بڑوں کو جا کر شکایت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ان چیزوں کو جو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، سمجھو کہ یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے جیسے کہ بچے گھروندے بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ بچوں کا سا ذہن رکھتے ہیں، چھوٹی سی فطرت رکھتے ہیں، اگر ان کا گھر لٹ جائے یا ان کو کوئی زخم پہنچا دے تو اس پر بھی ان کو بڑا رونا آتا ہے۔
وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ان کو آخرت یاد ہو، آخرت کی نعمتیں یاد ہوں، آخرت کی پائیداری یاد آ جائے، تو پھر تو وہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو لٹنے پٹنے ہی کے لیے ہے. جیسے کہ بچے نے گھر بنایا تھا تو یہ تو ٹوٹنے ہی کے لیے بنایا گیا تھا، اسی طرح یہ دنیا بھی ٹوٹنے کے لیے بنائی گئی، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. اللہ اس کو توڑ دیں گے، اس کو پھوڑ دیں گے. یہ تو آخرت آئے گی، قیامت برپا ہوگی، پوری دنیا ٹوٹ کر پھوٹ کر فنا ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے بھی ایک فنا ہوتی ہے، وہ خود ہماری اپنی فنا ہے. ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی فنا ہے، اور ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ پر فنا ہے. نہ مکان باقی رہتے ہیں، نہ دکانیں باقی رہتی ہیں، نہ تجارتیں باقی رہتی ہیں، نہ سونا چاندی باقی رہتا ہے. سب کی سب چیزیں کبھی نہ کبھی ختم ہوتی رہتی ہے. اور پھر خود انسان بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. موت آتی ہے، انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے، اور انسان یہاں سے نہتا چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی، نہ اس کا مال جاتا ہے، نہ اس کی جائیداد جاتی ہے، نہ اس کا مال پیسہ جاتا ہے، نہ اس کا سونا چاندی اس کے ساتھ جاتا ہے. جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا، ننگا آیا تھا، یہاں سے جاتا ہے تو اسی طرح یہاں سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. یہ ہے فنا، یہ ہے دنیا، جو ایک فانی چیز ہے. اور جو کچھ کہ ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی فانی ہے. جو کچھ تمہارے پاس موجود وہ فنا ہونے والی، اور جو اللہ کے پاس موجود وہ باقی رہنے والی. قرآن کریم جگہ جگہ اس کو بتاتا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور اچھی طرح بیٹھ جائے، یہ نظریہ ہمارا قائم ہو جائے. یہ دنیا پائیدار چیز نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں، ختم ہو جانے والی ہے، ٹوٹ جانے والی، پھوٹ جانے والی ہے. نہ ہم باقی رہیں گے، نہ ہمارا مال باقی رہے گا. یہ نظریہ ہے جو اللہ ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں. اور کیوں بٹھانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی دنیا کو پائیدار سمجھ لے تو کیا نقصان؟ اگر کوئی آدمی دنیا کو ہمیشہ باقی رہنے والی سمجھ جائے تو آخر کیا اس کے اندر نقصان کی بات ہے؟ اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری قوتیں، اپنی ساری استعدادیں اسی ناپائیدار چیز کے پیچھے لگا دے گا، اور جہاں پر اس کو اصل میں خرچ کرنا چاہیے تھا، اپنی استعداد کو، اپنے علم کو، اپنی عقل کو، اپنے تجربے کو، وہاں پر لگانے سے وہ قاصر رہ جائے گا. جب سب ذہن ادھر چلے گا تو ادھر کیا چلے گا؟ لگانا تھا آخرت کی طرف، جنت کو بنانے کے لیے. یہ دنیا تو دنیا ہے، آخرت ہمیشہ کی چیز ہے. وہاں کے لیے اپنا سامان تیار کرنا تھا، اپنا مکان وہاں بنانا تھا، اپنی جائیداد وہاں بنانی تھی، وہاں پر ساز و سامان تیار کرنا تھا کہ جب یہاں سے میں جاؤں گا آخرت کے اندر تو وہاں پر میں کامیاب زندگی گزاروں، راحتوں والی زندگی گزاروں، اچھی زندگی گزاروں. لیکن دنیا کو پائیدار سمجھنے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی کے پیچھے انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے. اس لیے قرآن و حدیث ہمیں جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ دنیا ناپائیدار ہے اور یہ کھیل تماشے کی طرح ہے، متاع قلیل ہے، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، اور تم خود بھی یہاں سے چلے جانے والے ہو. جب یہ چیزیں دنیا کی باقی نہیں رہیں گی اور تم بھی یہاں باقی نہیں رہو گے تو یہ تو ایک مسافرت کی زندگی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب
او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ کوئی مسافر ہوتا ہے. مسافر کسی جگہ آتا ہے، چند دن تک رہتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے. وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہتا نہیں ہے، اسے کہ مسافر ہے، اس کا وطن دوسرا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا ایسا رہو جیسے کہ راہ گزر ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے مسافر، مسافر تو کسی جگہ قیام بھی کرتا ہے 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے عابر سبیل، راہ گزر، راستہ چلنے والا. وہ بیچارہ تو کہیں بیٹھتا بھی نہیں، رہتا تو کیا ہوگا، وہ تو گزرتا ہے بس. جیسے راستوں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں، کوئی خریدنے کے لیے گزرتا ہے، کوئی کسی چیز کو دیکھنے کے لیے گزرتا ہے، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ نہیں بناتا، بلکہ جو 2-4 دنوں کے لیے بھی ٹھکانہ نہیں بناتا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. اس مسافر خانے میں چند دن رہو گے، اس کے بعد یہاں سے تم چلے جاؤ گے. پھر دوسرے لوگ یہاں پر جگہ بنائیں گے، وہ آئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے. مجھے اس پر ایک قصہ یاد آ گیا. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم کا، جو بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، لیکن ایک زمانے میں وہ بادشاہ تھے اور ان کے ہاں بادشاہت پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی تھی. ان کے باپ بادشاہ، ان کے دادا بادشاہ، دادا کے والد بادشاہ، پھر ان کے والد بادشاہ، کئی پیڑھیوں سے بادشاہت چلی آ رہی تھی. اللہ نے ان کو ہدایت دینی چاہیے تو ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آ گیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ ابراہیم بن ادہم اپنے دربار حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور درباریوں کے ساتھ کچھ اہم مشوروں میں، گفتگو میں محو ہیں. اسی درمیان میں ایک شخص ان کے محل کے دروازے کے پاس آتا ہے اور بغیر کسی اجازت کے اندر گھسنا چاہتا ہے. جو سیکیورٹی وہاں موجود تھی، پولیس والے موجود تھے، انہوں نے اس کو روک دیا اور کہا کہ بھائی کہاں جاتے ہو بغیر اجازت؟ انہوں نے کہا مسافر خانے میں داخل ہو رہا ہوں، مسافر آدمی ہوں، دور سے آیا ہوں، دوسرے شہر سے آیا ہوں، 2-4 دن مجھے یہاں پر رہنا ہے، اس کے بعد واپس ہو جاؤں. اس پر پولیس والوں نے اس سے باز پرس کی، سختی کے ساتھ کلام کیا اور کہا کہ تم بے وقوف تو نہیں ہو، یہ تو بادشاہ کا محل ہے، تم کو نظر نہیں آتا؟ تم اس کو مسافر خانہ سمجھتے ہو؟ یہ تو بادشاہ کا محل ہے. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں پر لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، میں بھی آؤں گا، جاؤں گا. اب یہ تو میں جو ہونے لگی تو اس کی رپورٹ بادشاہ تک پہنچی کہ کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا ہے، اس لیے کہ کوئی عجیب و غریب آدمی آ گیا ہے. وہ عجیب و غریب آدمی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی اس عجیب و غریب انسان کو میرے سامنے لے کے آؤ، ہم بات کریں گے کہ کیا ہے.
پولیس والوں کو آرڈر ہوا کہ اس کو پکڑو اور بادشاہ تک پہنچا دو۔ چنانچہ اس آدمی کو لے کر پولیس والے بادشاہ کے پاس میں گئے، سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا میں ایک مسافر آدمی ہوں، یہ لوگ خامخواہ میرے سے بحث کر رہے ہیں اور مجھے پریشان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے، اجازت لینی پڑے گی۔ میں ایک مسافر آدمی، 2-4 دنوں تک مجھے یہاں رہنا ہے، میں آ کے مسافر خانے میں داخل ہوا تو ان کو روکنے کا کیا حق ہے؟ بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تم بڑے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، کیا تم کو یہ مسافر خانہ نظر آ رہا ہے؟ کیا مسافر خانے کا انداز ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسافر خانہ اس شان و شوکت کا ہوتا ہے؟ اور پھر کیا وہاں یہ انداز ہوتا ہے اور تم اس کو مسافر خانہ کس بنیاد پہ سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور آپ کا تعارف؟ اس نے کہا میں یہاں کا مالک ہوں، میں اب بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ بادشاہ ہیں، آپ سے پہلے یہاں پر کون تھے؟ بادشاہ نے کہا میرا باپ تھا بادشاہ۔ اس نے کہا کہ ان سے پہلے کون تھے؟ کہا ان سے پہلے ان کے باپ، ان سے پہلے ان کے باپ، ان کے پہلے ان کے باپ، اور اب میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا حضور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اسی کا نام تو مسافرت ہے، کہ ایک زمانے میں آپ کے بہت اوپر کے باپ تھے، وہ چلے گئے تو اس کے بعد ان کے بیٹے آ گئے، وہ چلے گئے تو ان کے بیٹے آ گئے، وہ چلے گئے ان کے بیٹے آ گئے، پھر آپ کے باپ آ گئے، آپ کے باپ چلے گئے تو آپ آ گئے، ایک زمانے میں آپ بھی چلے جائیں گے تو کوئی دوسرا یہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اسی کا نام تو مسافرت ہے کہ کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے کوئی فرشتہ بھیجا گیا تھا۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی اور دل کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا تو اس نے اس آدمی کو جو ہے کہیں ٹھکانہ دیا اور کہا کہ آپ یہاں پر رہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنا دربار منسوخ کر دیا اور اپنی تنہائی کے اندر پہنچ گیا اور غور و فکر کرنے لگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے، تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اسی واقعے کی بنیاد پر ابراہیم بن ادہم نے اپنی حکومت کو لات مار دیا تھا اور پھر وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے لگے۔ لوگوں نے بہت چاہا، ان کے حواریوں نے بہت چاہا، ان کے ارکان شورا نے بہت چاہا کہ ان کو پھر واپس لائیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے اور ابراہیم بن ادہم اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہتے رہتے بہت بڑے اپنے زمانے کے ولی بنے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے وزیروں نے اور مشیروں نے ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ واپس آ جائیں، اور سب انتظار میں ہیں آپ کے۔ ان کو تلاش کرتے کرتے ایک نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ ابراہیم بن ادہم پھٹے پرانے لباس کے اندر وہاں پر موجود تھے اور عبادت کے اندر مشغول تھے۔ یہ لوگ پہنچے، دست بستہ کھڑے ہو گئے اور عرض گزار ہوئے کہ آپ اپنی حکومت آ کر سنبھال لیں، سارے لوگ منتظر ہیں، ہم سب کے سب بھی منتظر ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جس سے وہ اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے جب پھٹ جاتے تھے۔ انہوں نے اس سوئی کو اٹھا کر بازو جو نہر جاری تھی اس کے اندر ڈال دیا۔ جب نہر میں ڈال دیا اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ، تو ساری کے ساری مچھلیاں
اپنے منہوں میں سونے کی ایک ایک سوئی لے کر آ گئی. انہوں نے کہا مجھے وہ سوئی نہیں چاہیے جو تمہارے پاس موجود، جو میری سوئی ہے وہ لے کے آؤ. اس کے بعد ایک اور مچھلی نے اس سوئی کو لا کر اپنا منہ سامنے کر دیا. انہوں نے اس کے منہ سے اپنی سوئی کو لے لیا اور اپنے وزیروں کو اور مشیروں کو جو ساتھ میں آئے تھے ان لوگوں کو دکھا کر کہا کہ بتاؤ تمہارے اوپر حکومت کرنا اچھا ہے کہ یہ حکومت اچھی ہے؟ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ کوئی مسافر رہتا ہے، یا اس طرح رہو جیسے کہ کوئی راہ گزر ہوتا ہے. اسے کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. یہاں پر عبرت لینے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے. یہاں کی ہر چیز ہمیں عبرت فراہم کرتی ہے جس سے ہم اللہ کو پہچانے، آخرت کو پہچانے اور دنیا کی ناپائیداری کو پہچانے. دنیا کے اندر روزانہ توڑ پھوڑ ہو رہی، روزانہ کچھ چیزیں آتی ہیں تو کچھ چیزیں جاتی ہیں. انسان بھی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دنیا کیسا بڑا مسافر خانہ ہے. اس بڑے مسافر خانے میں ہم کو بھی بھیجا گیا کہ تم یہاں پر جاؤ اور عبرت کے ساتھ میں رہو. قدم قدم کو پھونک پھونک کے رکھا کرو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں پھنس جاؤ، بلکہ یہاں پر ایسا رہو کہ یہاں سے تم کمائی کر کر کے آخرت کے لیے بھیجا کرو. اس کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا. اور اللہ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور بے شک آخرت کا گھر ہی دراصل ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں، آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے. اس لیے تم دنیا کو حقیقت سمجھ کر اس کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو نہ لگاؤ بلکہ آخرت کی تیاری میں لگاؤ. اللہ نے تمہیں علم دیا، اسے آخرت کے لیے لگاؤ. اللہ نے تمہیں عقل دی، اس کو آخرت کے لیے صرف کرو. اللہ نے تمہیں مال دیا، وہ آخرت کو بنانے میں لگاؤ. اللہ نے تمہیں قوت و طاقت دی، اس کو اللہ کے لیے صرف کرو، آخرت کے بنانے کے لیے خرچ کرو، تاکہ تم یہاں سے جب جاؤ تو آخرت کے اندر آرام کی زندگی پا سکو. یہ ہے جو اسلام ہمیں نظریہ دیتا ہے دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں. اور اس دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے، بڑے بڑے لوگ غلطیاں کھانے لگے، یہاں تک کہ وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ادھر کے تو اس لیے نہ ہوئے یعنی آخرت کے کہ انہوں نے آخرت کی کوئی تیاری ہی نہیں کی. جب آخرت کو بنانے میں نہ اپنا روپیہ لگایا، نہ اپنا علم لگایا، نہ اپنا تجربہ لگایا، نہ اپنا مال لگایا، نہ اپنی قوت و طاقت لگائی، کچھ نہ لگائی، تو پھر آخرت کیا بنے گی؟ اور ان کی دنیا بھی نہ بنی. اسے کہ جو کچھ تھا وہ موت پر چھن گیا. آدمی کتنا بھی کمائے، کتنا بھی جمائے، کیسی بھی بلڈنگیں بنائے، لیکن ایک نہ ایک دن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا. تو اس لیے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ مثال ان لوگوں پر فٹ ہوتی ہے اور سچی ثابت ہوتی ہے جو دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. اس لیے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اس دنیا کی ناپائیداری کو سمجھیں اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے کے بجائے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرے. اللہ نے سب سے پہلے تو ہم کو بہت ساری قوتیں و طاقتیں عطا کی. جسم کے اندر قوت ہے، طاقت ہے،
اس کے ذریعے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم بہت کچھ دینی خدمتیں کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کی حفاظت کے کام کر سکتے ہیں۔ لہذا ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو، ان صلاحیتوں کو، ان استعدادوں کو اللہ کے لیے لگانے کی کوشش اور آخرت میں اپنے آپ کے لیے کچھ تیار کر لینے کی کوشش میں لگا دینا چاہیے۔ اگر اس طرح ہم نے لگا دیا تو یہ ہماری سب کچھ چیزیں آخرت کے اندر ہم کو مل جائے گی۔ جو ہم یہاں کرتے ہیں اللہ آخرت میں ہم کو دیں گے، اعلیٰ قسم سے دیں گے، اعلیٰ انداز پر دیں گے۔ ہماری طاقت کا ثمرہ، ہماری قوت کا ثمرہ، ہمارے افعال کا ثمرہ، ہماری نیتوں کا ثمرہ، ہمارے انداز زندگی کا ثمرہ اگر ہم نے دین کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے کیا، وہاں پر سب کچھ ہم کو مل جائے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے کے بجائے آخرت کی طرف اپنے آپ کو لگائے، اس لیے کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا، بلکہ کئی صحابہ موجود تھے، ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی اور اس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر یہ بکری تم کو 1 درہم کے بدلے کوئی دے تو کیا لینے تیار ہو؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 1 درہم تو بڑی بات ہے، اگر یہ ہم کو اس سے بھی کم کسی چیز کے عوض میں دی جائے تو ہم اس کے بدلے میں بھی اس کو لینا نہ چاہیں۔ یہ سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت اس کے برابر بھی نہیں ہے جتنی کہ تمہارے ذہنوں کے اندر اس بکری کی قیمت ہے۔ یہ بکری تو تم مری ہوئی بکری کسی قیمت لینا نہیں چاہتے، اور اللہ اس پوری دنیا کو اس کے برابر نہیں سمجھتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا مچھر کے پر کی بھی حیثیت رکھتی تو کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ معلوم ہوا کہ اتنی ذلیل ہے دنیا، اتنی معمولی اور حقیر ہے دنیا، جس کو اللہ نے متاع سے تعبیر کیا، جس کا ترجمہ ہے ذلیل اور معمولی درجے کی کوئی چیز۔ ایسی چیز کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کو گنوانا نہیں چاہیے اور اس سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جتنے گناہ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بیشتر ان میں ایسے ہیں جن کی بنیاد مال و دولت کی حرص اور مال و دولت کی محبت ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، دوستوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مال کی محبت کی بنیاد پر قتل و غارت گری ہوتی ہے، مال اور دولت کی محبت کی بنیاد پر۔ اسی طرح بہت ساری تباہیاں ہوتی ہیں اسی دنیا کی محبت پر، بلکہ ملک لڑتے ہیں اسی دنیا کی محبت پر۔ افراد، اشخاص، خاندان اور ملک اسی کی بنیاد پر تباہی کے غار میں چلے جاتے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کی دولت کو لوٹنا چاہتا ہے، اسے اس کو تباہ کرتا ہے، اس کے اوپر بمباری کرتا ہے، اس کے اوپر میزائل گراتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس ملک کو تباہ کر کے دنیا کا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے بیشتر گناہ دنیا کی محبت کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ۔ لہذا ہمیں دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کے بجائے
دل کے اندر دنیا کی محبت کو داخل کرنے کے بجائے آخرت سے محبت کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کے لیے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا ہے، یہ وہ نظریہ ہے جس کو قرآن و حدیث ہمیں پیش کر کے ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ قرآن کی اس آیت پر بار بار غور کریں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے بلکہ ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی دراصل پائیدار اور ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا اسی کی ہم سب کو فکر کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔